آیا نمبر 56 انی توکلت علی اللہ ربی، میں تو توکل کیا اللہ پر میرا رب، ربی، رب پلس یا متکلم، ربی میرا رب، اور میرا رب ربکم اور تمہارا رب، تمہارا بھی رب وہی ہے نا، اس پر میں نے توکل کیا۔ ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، شاید 12واں پارا شروع ہوا نہیں، ما من دابہ، 12واں پارا۔ 12 مامن دابت ما من دابہ، کوئی دابہ بولے تو جانور، کوئی جانور نہیں ہے، الا ہوا آخذ بناصیتها، آخذ پکڑ ہے، بناصیتها پیشانی کے، یہ سامنے کے بال ہیں نا پیشانی کے، وہ کس کے جو ہے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہر جانور کے، ہر جاندار کے، یعنی سب کی قدرت، سب کے قسمتوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ میں نے کیا کہہ رہے ہیں یہ، میں نے توکل کیا اللہ پر، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہ پیشانی کے بال کا یہ بال پکڑے ہوئے ہے اللہ بولے تو کیا مطلب؟ دیکھو آپ جو کوئی بھی لڑائی لڑتی یا کوئی کشتی یہ وہ کرتی، ہاں تو کیا کرتی ہیں؟ ہاتھ پکڑے تو بھی چھڑا لے سکتی نہیں، اپوزٹ والا ہاتھ پکڑے تو بھی چھڑا لے سکتا ہے، کان پکڑے تو بھی چھڑا لے سکتا ہے، لیکن یہ پیشانی کے بال یا سر کے بال پکڑ لیا تو نہیں بے چھوڑا بس ہو سکتا۔ جاتا ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا بھی پکڑ ایسی ہے ہر جاندار کے اوپر کہ انسان بے بس ہے، اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ ہے، اور میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ تم کیا کر سکو گے میرے اگینسٹ؟ آج کل حالات بھی ایسے ہیں، اگر اللہ پر ہم بھروسہ کیے، ہماری توبہ قبول ہو گئی، تو پھر وہی آ جاتا ہے، وہی حالت جو ہماری عثمانیہ عباسیہ سلطنت تھی، شان شوکت دبدبا، وہ جو ہماری آن بان شان تھی، وہ پھر واپس آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ یہ جو ہمارا شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، اس سے توبہ کرنا ہے۔ توبہ بھی کیسی؟ توبۃ النصوح، جو دل کے قلب صمیم قلب سے نکلے، ویسی توبہ۔ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہونے کا وقت کب ہے؟ مغرب جب اٹھ سے جاتی ہیں، تہجد عصر پڑھتی کے ہیں، بعد، عصر عصر کے کے بعد بعد بھی ہے، سے مغرب تک، تہجد کے وقت بھی ہے نا، تہجد کے افطاری وقت تک۔ بھی افضل ہاں وقت، اول وقت ہوا، افضل وقت ہوا، وہ بھی توبہ قبول ہونے کا۔ اور شام میں افطار سے پہلے میری آپ سے استدعا ہے، حالات بہت خراب ہیں، آگے کے بھی حالات بہت خراب ہیں، یہاں کے بھی بہت خفیہ سازشیں ہیں، اس سے اوور کم ہونا کا تو ہمارے اقدار اعلیٰ ہو جانا، ہمارے دینی یہ ہماری دین فہمی، قرآن فہمی بہت وہ اعلیٰ لیول کی ہونا، چپ ایسے یاد ہی ہونا۔ پڑھنے کو جانا، سمجھنا نہیں، اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہونا، اس سے اللہ کی ناراضگی ہم مول لے رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہماری یہ عذاب کی کیفیت ہے، رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ کتنا دعا مانگے تو کیا، جا کر غلاف پکڑ کر کعبۃ اللہ میں دعا کرتی، یہاں جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، ان شرک لظلم عظیم، کفران نعمت، کفر، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری دعاؤں کی آڑا آ رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، وہاں جا کر مانگ رہی نہیں قبول ہو رہی ہے۔ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں لوگ، اللہ سب آسانی فرمائے، ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر، اللہ آسانی فرمائے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اللہ جسے آسان کر دے وہی آسان ہوتا ہے، باقی کوئی آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ آسانی فرما دے، سب کو اپنے وطن پہنچا دے، یہ جو حالات منڈلا رہے ہیں جگ کے، اللہ اسے ختم کر دے، اللہ مسلمان نصر کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اللہ اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے، اللہ ذلت و خواری سے بچائے، اللہ ہمیں شرک سے، بدعت سے، کفر سے بچائے، اللہ کی راہ پر چلنے والے، اللہ کے قرآن کو تھام لینے والے، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہا ہے، اس کتاب کو اقوام و رفع الاقوام بهذا الکتاب، اللہ ورفع اللہ بهذا الکتاب، اقوام کی قسمت کو اٹھاتا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے، کتاب کے اور ذریعے۔ اسے ڈوبوتا بھی ہے اس کتاب کے ذریعے۔ اگر وہ تاریخ قرآن ہو گئے، ترک کر دیے، تو انہیں بدنامی ذلیل کھڑتے، بھی کر، گمنامی میں، ذلت میں، خواری میں چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کو تھامنا، اللہ کے احکامات کی عمل پیرائی کرنا، اور ہماری دعاؤں کو، اللہ کے واسطے عبادتوں کو خالص کرنا،
दुआ जरूर मांगना। ये सब बाकी की चीजें सब छोड़ दीजिए, बाद में भी टाइम है, या पहले प्रिपेयर करके रख लीजिए, लेकिन दुआ जरूर कीजिए, कम से दुआ कम एक 20 मिनट रिख्खत के साथ, समीम कल्ब के साथ, वो दुआ जो अर्श को हिला दे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, असर रखती पर है। नहीं ताकत परवाज मगर रखती है इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाए। असर से मगरिब तक तहज्जुद 2 वक्त की दुआ। हाँ, पहले तहज्जुद ये जो आप उठ जाती ना, 4 बजे उठ हाँ जाती वो नहीं, दुआ, हाँ 4 बजे उठ जाती हैं या 3:30 को भी उठ जाती हैं, कम से कम 20 मिनट एक तहज्जुद डिपेंड्स, की नमाज, हाँ 2 रकात नमाज है, 2 रकात नमाज के साथ आप सजदे में दुआ करें या किसी भी हालत में दुआ करें, नमाज होने के बाद भी दुआ करें या सजदे में ही दुआ कर लें। मैं सजदे में करती हूँ, मेरे सजदे सजदे, बहुत लंबे होते, मेरे गुड़गे में दर्द शुरू हो जाता है। हम्म मैं 2 रकात ही नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन वो होता है पौने हाँ घंटे की नमाज, ये पौना 12 घंटा। रकात है, 8 रकात है, कितना 2 रकात हाँ भी हाँ, 8 काफी है। रकात है, 8 रकात 8 है, रकात जरूर है, है। हाँ, हाँ 8 रकात पढ़ना बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नहीं हो सकता तो कम से कम 2 रकात तो पढ़ लें। 2 रकात, हाँ, पहली रकात में अगर हो सके तो सूरह बकरा की 285 286 वो दुआया कलाम है, वो दुआया है, वो अच्छा खुद दुआ है। 285 या 286 286? हाँ, 285 286 उसके बाद दूसरी रकात में पढ़िए आले इमरान की आखिरी तुफलिहून तक, इन्ना फी आल खल्क़ि इमरान की समावाति आखिरी, से हाँ हाँ तुफलिहून तक, वो भी आखिरी आखिरी, आयत है, वो दूसरी आखिरी है, रकात में, वो भी दुआया कलाम है, वो भी दुआया है, वो खुद ही दुआ है। उसके बाद जब सजदे में जाती हैं तो लंबे लंबे सजदे अगर कर सकती हैं तो सजदे में अल्लाह दुआ कबूल करता है। तो उसमें उर्दू रब्बना से भी ज़लमना, अगर अरबी के भी याद हैं दुआयां तो वो दुआ भी मांगिए। अल्लाह कबूल फरमाए हमारी दुआओं को, हमारी इबादतों को। ये 2 टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको गंवाना नहीं। बाद में टाइम मिल जाता है, ये रमजान का टाइम नहीं गंवाना। तो ये कह रहे हैं हुद अलैहिस्सलाम के मेरा भरोसा तो अल्लाह पर है, जो मेरा रब भी है तुम्हारा रब भी है, और कोई जानदार ऐसा नहीं है, यानी इंसान भी कोई जानदार भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अल्लाह का इख्तियार ना हो, जिसकी पकड़ ना हो अल्लाह पर, यानी हर कोई अल्लाह के इख्तियार में दुआ है, करो, अल्लाह की पकड़ में है। तो तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा, तुम्हारा देवी देवता या तुम्हारी आलिहा मेरा क्या बिगाड़ सकती? सबकी पकड़ तो अल्लाह के पास है ना, मेरा भरोसा दुआ करती हूँ, उसी पर है।